ਸੁਖ ਘਟ ਤੇ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਨ, ਸੁਖ ਘਟ ਤੇ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਨ, ਕਦੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਕੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼ਹੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਬੇਮਿਸਲ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਪਾਏ ਫੇਰੇ। السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈیلی کیپچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد انس۔ تو ناظرین، آج میں سرگودا کے اندر موجود حضرت بابا سائیں جمال قطب کمال کے دربار میں موجود ہوں، اور یہاں پہ ہزاروں لوگ روز آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو آج ہم بھی اسی سلسلہ میں یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں، یہاں کے جو گدی نشین ہیں میرے انتہائی محترم بابا نظر محمد صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ سکندر صاحب موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ حضرت بابا سائیں جمال جو ہے وہ یہاں پہ کیسے تشریف لائے سرگودا کے اندر، اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی اشاعت کی خاطر جو ہے وہ انہوں نے وقف کر دی۔ ہم آپ کو دربار کا پورا وزٹ بھی کروائیں گے، یہاں کی دربار کی جو مختلف چیزیں ہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ تو ابھی ہم بات چیت کرتے ہیں یہاں کے جو گدی نشین ہیں بابا نظر محمد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضور، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہاں پہ آج دربار پہ آئے ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کے فاتح خوانی کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ حضرت بابا سائیں جمال جو ہیں وہ سرگودا میں کیسے تشریف لائے، کیونکہ ہر اللہ کا جو ولی ہے اس کی ایک مخصوص ہسٹری ہوتی ہے، اس کا ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے کسی علاقے میں جانے کا۔ تو آپ کس طرح تشریف لائے اس علاقہ میں، اور آپ کے آنے کا یہاں پہ کیا مقصد تھا، اور کس نے بھیجا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ولی اللہ کے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، اور ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور ان کا چلنے کا سلسلہ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ شاہ زمان موتیاں والی سرکار، یہ ان کا بالکا ہے، ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ بڑی محنت، مشقت اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر اس نے اپنے آپ کا لوہا منوایا ہے شاہ زمان سے، اور شاہ زمان نے انہیں عنایت بخشی ہے اس فقر کی۔ اور یہ فقط ایسی ہے کہ یہ ننگی تلوار ہے، اور بالکل رست مست آدمی ہے یہ، اور اللہ کا خاص ولی ہے۔ اور شاہ زمان موتیہ والی سرکار آپ جامرہ شریف کے ہیں، اور یہ پاک جمال قطب کمال یہ ماٹر شہر کا رہنے والا ہے، اور وہاں سے 1.25 لاکھ کی قطار سے اس نے اپنا لوہا منوایا، اور فقر کا پیالہ اس نے جام کیا۔ اور اس کے معجزات اور کرامات اتنی ہیں کہ اتنی دنیا آتی ہے جو کہ اپنی فیض حاصل کر کے چلی جاتی ہیں۔ اور زائرینوں سے ہم پوچھتے ہیں، زائرین بتاتے ہیں، زائرین کہتے ہیں ہماری آس مراد پوری ہوئی، ہمارا جو بھی کام تھا وہ اللہ کے حکم سے اور اس ولی کی دعا سے پورا ہوا۔ اچھا حضور، جس جگہ پہ آپ کا یہ دربار موجود ہے، جی، اس جگہ پہ آپ نے آ کے اپنا ڈیرا لگایا تھا، یہ کوئی اور جگہ تھی؟ جب یہ جامرہ سے آئے تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ آپ سرگودے کے مالک ہیں۔ پاک جمال نے سرگودے کی گشت کی، اور کچہریوں والے پھاٹک کے پاس جھاڑیوں اور ریل گاڑی کے ساتھ ہی ایک بنجر زمین تھی، جس پر اس پاک جمال نے اپنا ڈیرا جمایا، اور جماتے ہی اس نے اپنا تمام جتنی بھی حدود سی اس کی حدود بندی کر لی۔ بیٹھک اس کی پاک جمال کی کچہریوں کے پھاٹک کے ساتھ ہے، اور ڈیرا اس کا ہے سلیمان پورہ، محلہ سلیمان پورہ، ڈیرا سائیں جمال اس کے نام سے یہ مشہور ہے۔ 8 مئی سن 1964 میں آپ سرکار نے پردہ فرمایا، اور شاہ زمان موتیاں والی سرکار یہ جامرہ شریف کے اور یہ مٹر شہر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے فیض لیا شاہ زمان سے، شاہ زمان نے 1.25 لاکھ قطار سے ان کو چن لیا، اور انہیں فیض ایسا دیا کہ یہ سرگودے کا اب مالک بن گیا ہے، اور اس کا ڈنکا پورے ضلع سرگودے ہند سندھ سے لوگ آ کر یہاں اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اچھا، آپ
جو ہے 1964 میں آپ کا وصال ہوا، تو 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی آپ کا کوئی کردار سنا جاتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ ہم نے یہ دیکھا، ہماری بھی پیدائش ادھر کی رہنے والی ہے، سن 65-71 کی جنگ ہم نے بھی دیکھی ہے کہ جو بارود آتا تھا کچھ 2-4 سبز لباس والے اللہ کی طرف سے وہ فرشتے آ جاتے تھے جو اس چیز کو پکڑ کے پھینک دیتے تھے۔ ادھر کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 8 بلاک کی سرا میں بھی سرکار بیٹھتے تھے، وہاں بھی ایک بم گرا اور نقصان تک نہ ہونے دیا انہوں نے۔ یہ ان کا فیض جاری ہے اور تا قیامت تک جاری رہے گا۔ بالکل جی، یہ بات ہم نے سنی تھی اور آج ان سے ہم نے پوچھی، ہمیں اس بات پر پورا یقین ہو گیا۔ پہلے صرف لوگوں میں سننے سے ملتا تھا کہ یہاں پہ کچھ اللہ کے ولی ایسے تھے سبز لباس والے جنہوں نے یہاں پہ آ کے جو بم گرتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے، اور یہاں کے سرگودا کی جو عوام تھی ان کو کوئی نقصان تک نہیں پہنچا۔ تو اچھا، اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ اتنا قیام نہیں کیا جس جگہ پہ آپ کا دربار ہے، یہاں پہ بھی آپ کی کوئی زیارت ایسی موجود ہے جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں؟ زیارت یہی ہے سرکار کی، یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں بورڈ کے، یہ بھی سرکار کے ہیں، اور یہ دوسرا بورڈ لگا ہوا ہے یہ بھی سرکار کی عنایت دست مبارک سے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ خاص الخاص۔ اور اس کا ایک خصوصاً جو تھا اس کا خادم، اس کا دربار وہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے، اور وہ تعمیر ہو رہا ہے، وہ اس کا نام ہے محمد اکرم عرف شکرا۔ شکرا اس بابے نے نام اس کا رکھا۔ قطب کمال نے ڈیرا آن لایا ٹھنڈی نہر دے نالے، وس گیا دربار وس گئی نگری، بابے سائیں جمال دی صدا بہارے، یوم محشر تائیں اے رہنا آباد، رب سونیا تیری رحمت نال آباد، دربار قطب کمال دا بے مثل بے مثال۔ اچھا، ایسا کوئی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا کوئی معجزہ ہو جو آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے بتانا چاہتے ہیں؟ معجزات سرکار کے ایسے ہیں کہ ہم تقریباً اپنی عمر بتا رہا ہوں کہ نادان عمر تھی، ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بابے جمال کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کہاں کر دیے؟ یہ نہر کی پل ہے، اس پل کے ساتھ ایک باغیچہ ہے، لیکن ہم وہاں دوڑے، دیکھا ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، 4 ٹکڑے سرکار نے اپنے وجود کے کیے۔ جب ہم ادھر پہنچے وہ آدمی نے چیخو پکار کی کہ بابا جمال گزر چکے ہیں یا کسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن جب یہاں آیا ہم نے دیکھا تو ادھر بیٹھے ہیں سرکار۔ یہ بھی ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ جمال نے کیا کیا۔ اچھا، یہاں پہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی زیارتیں موجود ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے زیر استعمال میں تھیں جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں؟ وہ بیٹا ابھی ادھر نہیں ہے نا، وہ تھیں لوگ لے گئے، ادھر سے چھوڑی نہیں کسی نے کوئی چیز۔ ایک آسا تھا، ایک نعت تھی، بس یہی تھا، اور ایک چلم تھی جو سرکار چلم پیتے تھے، وہ پشوری کی، اور وہ بھی لوگ لے گئے، اللہ جانے کون لے گیا کون لے گیا۔ اچھا، لاسٹ میں ہمارے ناظرین تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہو، ایسا کوئی بھی آپ کا پیغام ہو دین کے حوالے سے؟ دین کے حوالے سے یہی ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو۔ اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہا ہے جو میرے ولیوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے ولیوں کے پاس جاؤ، کسی وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، ایسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی، تینوں مٹی وچ نہ رول دے وے، دو پیار دے بول بولتے سہی، سکھ گھٹ تے درد ہزار ملن، سکھ گھٹ تے درد ہزار ملن، کدی عشق نو تکڑی تولتے سہی، اور تیری ہستی اکھ بھی بجھ جاوے، کدی سانو بھی اندروں پھولتے سہی۔ این عشق دا روگ لگ جاوے جنوں، سکھ روگ لگ جاوے جنوں، سک جاندے یو وانگ کانیاں دے، کچھ سک جاندا کچھ مک جاندا، کچھ مار دیندے لوگ تانیاں دے، علی حیدرہ عشق دے قیدی نہیں چھٹ دے، چھٹ جاندے نے قیدی جیل خانے دے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ہر اللہ کے ولی کا نا کوئی نہ کوئی آپ صوفیانہ طریقے سے کوئی نہ کوئی کلام لکھتے ہیں، مطلب اس چیز میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا شعر یا کوئی کلام ہو جو آپ سنانا چاہیں؟ ہاں، میں پاک جمال کا جو پہلے گدی نشین تھا نا، اس نے کچھ 2-4 شعر ایسے پڑھے ہیں
تو وہ میرے ذہن نشین ہو گئے ہیں. اب میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. چل چلیے ڈیرے سائیں جمال دے، چل چلیے ڈیرے سائیں جمال دے، جتھے ڈیوے بلدے کتبے کمال دے. گوڑی چھاں رکھاں دی چار چپیرے، تھاں تھاں ملنگاں نے لائے ڈیرے. اساں بھی پل پل پائے پھیرے، پڑھ کے قصیدے سائیں جمال دے. چل چلیے ڈیرے سائیں جمال دے. دراصل یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا. ہم غلط معنی میں لے جاتے ہیں. یہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی اشاعت کی اور اپنی زندگی صرف اور صرف اسلام کو پھیلانے میں گزار دی، اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا. تو اسی طرح ہمیں بھی ان کی اس عمل سے یہی درس ملا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ میں گزاریں اور لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی تلقین کریں. تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.